دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں علی نام کا شخص رہتا تھا جس کی 5 بیٹیاں تھیں۔ وہ پانچوں بہت خوش مزاج تھیں۔ وہ سب بہنیں نیند سے بیدار ہو کر ناشتے کے لیے آئیں۔ ان کا نام امارہ، سارہ، لیلی، حنا اور عائشہ قربانی کے لیے بہترین بکری منتخب کرنے کے بارے میں بحث کر رہی تھی۔ بڑی بہن امارہ نے مشورہ دیا، ہمیں ایک بڑی اور مضبوط بکری لینی چاہیے جو پورے گاؤں کے لیے کافی ہو۔ سارہ نے جواب دیا، یہ صحت مند ہونی چاہیے اور اس کا گوشت بہترین ہونا چاہیے۔ لیلی نے نرمی سے کہا، یہ نرم دل اور خوبصورت ہونی چاہیے تاکہ بچے بھی اسے پسند کریں۔ حنا نے پرجوش ہو کر کہا، نہیں، یہ تیزی سے چلنے والی اور طاقتور ہونی چاہیے۔ چھوٹی بہن عائشہ نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہا، مجھے تو بس ایک پیاری سی بکری چاہیے جو میرے ساتھ کھیل سکے۔ اتنے میں ان کی والدہ باورچی خانے میں داخل ہوئی۔ میرے پیارے بچوں، قربانی کا مقصد صرف ایک جانور خریدنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی قربانی دینا ہے۔ ہمیں ایسا جانور لینا چاہیے جو صحت مند ہو اور جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ وہ سب بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ بہنوں کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں جب وہ رنگین دکانوں کے پاس سے گزر رہی تھی۔ ہر دکان پہلے سے زیادہ دلچسپ تھی۔ پھر انہوں نے بکریوں کا ایک ہجوم دیکھا جو انہیں بہت پسند آیا۔ امارہ نے ایک بڑی مضبوط بکری دیکھی جو پرسکون اور سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ سارہ نے کہا، یہ دیکھو، یہ کتنی صحت مند اور چمکدار ہے۔ لیلی نے کہا، یہ دیکھو، یہ کتنی نرم دل اور محبت والی ہے، یہ سب کو پسند آئے گی۔ حنا کو ایک چلبلی بکری ملی جو ادھر ادھر چھلانگیں لگا رہی تھی۔ یہ دیکھو، یہ کتنی اچھی ہے۔ چھوٹی بہن عائشہ اپنی معصومیت کے ساتھ ایک چھوٹی سی پیاری بکری کو گلے لگا رہی تھی۔ مجھے یہ چاہیے، یہ کتنی پیاری اور کھیلنے والی ہے۔ والدین نے اپنی بیٹیوں کا مشورہ سننے کے بعد ایک ایسی بکری کا انتخاب کیا جو تمام خصوصیات پر پورا اترتی تھی، مضبوط، صحت مند، نرم دل، چلبلی اور پیاری۔ بکری لینے کے بعد وہ سب گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ سب بہنیں باتیں کرتے ہوئے خوشی سے گھر جا رہی تھیں۔